جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ دو آدمی گناہ کر رہے ہوں گے، ایک مرد ایک عورت گناہ کر رہا ہوگا، تو وہ آدمی نیک ہوگا جو یہ کہے گا ذرا سا تم اوٹ میں ہو جاؤ، تم ذرا پردے میں ہو جاؤ۔ وہ ماحول یورپ کے اندر تو آ چکا، اور بدقسمتی سے اب وہ ماحول ایک طبقہ ہے جس کو اشرافیہ کا طبقہ کہا جاتا ہے، اس میں یہ بات ایک عام سی ہے اور معمولی سی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے گناہ کے اندر قرار نہیں رکھا ہے، گناہ کے اندر سکون نہیں رکھا ہے، اور گناہ کا خاصہ یہ ہے کہ گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ جیسے جو پرانی اردو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دو بیماریاں، ایک بیماری جوع البقر کی بیماری ہے اور ایک استسقاء کی بیماری ہے۔ جوع البقر کی بیماری کہ کھاتے جائیں گے پیٹ نہیں بھرے گا، استسقاء کی بیماری پانی پیتے جائیں گے پیاس نہیں بجھے گی۔ تو گناہ در حقیقت جوع البقر کی بیماری ہے، گناہ در حقیقت استسقاء کی بیماری ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی طرف قدم اٹھتا ہے، دوسرے گناہ کے بعد تیسرے گناہ کی طرف قدم اٹھتا ہے، تیسرے گناہ کے بعد چوتھے گناہ کی طرف قدم اٹھتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کا گناہ ہونا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے فیشن کلچر کے نام پر، فیشن شو کے نام پر ایسے گھناؤنے لباس کو ترویج دیا جا رہا ہے جو شریف گھرانوں میں تو تصور کیا، انسانی گھرانوں میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ گناہ اس کے اندر قرار نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب کوئی مثال سے سمجھائیے تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی جو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ منہ کالا کرتا ہے، تو وہ ایک دن نہیں کرتا ہے، اس کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ منہ کالا کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو قرار نہیں آتا۔ یورپ میں صورتحال یہ ہے کہ ہر طرح سے گناہ ارزاں ہے، جب چاہے جس وقت چاہے انڈرسٹینڈنگ کے بعد آپ گناہ کر سکتے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے باوجود وہاں پر زنا بالجبر کے واقعات بے شمار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ ایک چیز کا مزہ چکھنے کے بعد دوسری چیز کی طرف جاتا ہے، دوسری چیز کا مزہ چکھنے کے بعد تیسری چیز کی طرف جاتا ہے، تیسری چیز کا مزہ چکھنے کے بعد چوتھی چیز کی طرف جاتا ہے، وہ ہر قدم آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ٹرانسجینڈر ایک مستقل فلسفے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور دنیا کے اندر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے قرضوں کی شرائط کے اندر یہ کہ فلاں فلاں گناہ کو آپ اپنے ہاں قانونی حیثیت دیجئے تو آپ کو قرضہ ملے گا۔ اب آپ بتائیے ملکوں کے قرضے سے بے حیائی سے کیا تعلق؟ حتیٰ کہ ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک کمپنی سے جو فورن کمپنی تھی ان سے قرضے کا معاہدہ ہو رہا تھا، تو معاہدے کی تمام شرائط پوری کر دی گئی، آخر میں انہوں نے جملہ یہ کہا کہ ہم تم کو قرضہ کیوں دیں؟ کیونکہ تم اپنے سائن بورڈ کے اوپر عورتوں کی تصویروں کو مٹاتے ہو، تو ہم تم کو یہ آفیشیل بات بتا رہا ہوں، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ
باقاعدہ ایک طاقتی طاقت وہ گناہوں کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ جب انسان گناہوں کے دلدل میں پڑتا ہے تو انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کا سینس صحیح کام نہیں کرتا ہے، اس کے جذبات صحیح رخ پہ اس کو صحیح اعمال کی طرف ابھارتے نہیں، اچھی باتیں اس کو سجھائی نہیں دیتی، اچھی مجلسیں اس کو سجائی نہیں دیتی، تو وہ کیا قوم کی تعمیر کرے گا؟ کیا وہ قوم کے مستقبل کا سوچے گا؟ کیا وہ قوم کا معمار بنے گا؟ کیا وہ اندرونی بیرونی خطرات سے آگاہ ہوگا؟ جب وہ حواس باختہ ہوگا تو وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہوگا۔ الحمدللہ الذی عافانی مبتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اگر آپ دیکھیں تو ہیروئنچیوں کی ایک بڑی مقدار آپ کو فٹ پاتھوں پر حتیٰ کہ گٹر کے اندر ڈرگز کرتے ہوئے ملتی ہے، اور ان میں بہت سے وہ لڑکے ہیں جو اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ گناہ کے دلدل میں جا رہے تھے اور ان کو روکا نہیں گیا تو وہ گناہ بڑھتے 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 اب اس نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا، اور اللہ نے خود قانون بتلا دیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم اللہ کو فراموش کرو کہ اللہ تم کو تمہاری ذات سے غافل کر دے گا۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، رسول اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، رسول اللہ کے طریقوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، اور اللہ کا ضابطہ ہے، اور اللہ کے ضابطے کے اندر تخلف نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا کے لیے ہم نے یہ ضابطہ بنایا ہے، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، دبلا ہو، موٹا ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، سب کے لیے ہم نے ضابطہ بنایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہیں اطمینان قلب اللہ کی محبت میں ملے گا، تمہیں اطمینان قلب اللہ کی یاد میں ملے گا، تمہیں اطمینان قلب اللہ سے تعلق میں ملے گا، اور اللہ کا تعلق تم کو جو ملے گا وہ ملے گا نبی کے طریقوں میں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میرے محبوب کی پیروی کرو تو اللہ تم کو محبوب بنا لے گا۔ جب اللہ کے محبوب بن جائیں گے تو ہر وقت اللہ کا استحضار دل میں رہے گا، ہر وقت اللہ کا خیال دل میں رہے گا، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ دل میں آ جائے گا، اور اس کی ضرورت اب پہلے سے زیادہ ہو گئی، کیونکہ فتنے اس کثرت سے آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے، کیونکہ آزمائشیں اس کثرت سے آ رہی ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، بجلی کے بل کا ٹینشن، گیس کے بل کا ٹینشن، بچوں کی فیسوں کا ٹینشن، گھر کے غلے کا ٹینشن، اب یہ سارے ٹینشن اور اس کا حل دنیا کے اندر کہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر اللہ سے تعلق ہوگا تو دو آنسو اللہ کے آگے بہائے جائیں گے، اللہ مسئلے کا حل عطا فرما دے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تمہیں اپنے مسئلوں کا حل اگر چاہیے، مسئلوں کا حل چاہیے، فادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور میرے بارے میں پوچھتے ہو کہ میں کہاں ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب۔ جب ہمارے دل میں یہ یقین آ جائے گا کہ اللہ ہمارے قریب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ پوچھتا ہے کہ اب میرے بارے میں پوچھتا ہے آپ سے کہ میں کہاں ہوں، تو اس کو بتا دیے اتنی قریب، میں بالکل قریب ہوں۔ آج اللہ کا تصور، مجھے اللہ معاف فرمائے، وہ تصور دھندلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اللہ کا تصور ایک عقیدے تک رہ گیا ہے، اللہ کا تصور یقین کی حد تک نہیں، جس کے نتیجے میں ہم نا امیدی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو جا بجا کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، کیسے بھی حالات ہوں اللہ تمہارے لیے مسئلے کا حل نکالے، یہ یقین دل میں آ جائے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ذکر کے ذریعے سے سکون اور قرار عطا کرے، اور اللہ کے وعدے میں تخلف نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ یقین پیدا کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ضابطہ بیان فرما دیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور قرآن میں موجود ہے کہ جو میری طرف آنے کی کوشش کرے گا، میری طرف آنے کی کوشش کرنے کا مطلب کیا؟ اپنے دل پر پتھر رکھ کر مسجد میں آیا، نماز پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، گناہوں سے چھوڑنے کی کوشش کی، توبہ استغفار کرتے رہے، دعوت و تبلیغ کے کام سے کوئی موقع 24 گھنٹے میں تو ہو جس میں اللہ کے وعدوں کا کوئی کلام سننے کو مل جائے، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھ گئے، اب کان میں پڑھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، صدقہ کرنے کی یہ فضیلت ہے، روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے، حج کرنے کی یہ فضیلت ہے، زکوٰۃ دینے کی یہ فضیلت ہے، صلہ رحمی کرنے کی یہ فضیلت ہے، درگزر کرنے کی یہ فضیلت ہے، دعا مانگنے کی یہ فضیلت ہے، دعا کا یہ طریقہ ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا بنانے کا طریقہ یہ ہے، ذکر کی یہ فضیلت ہے، ذکر کا طریقہ یہ ہے، یہ تسبیح پڑھ لے تو اس کا یہ اجر و ثواب ہے، یہ درود شریف پڑھ لے تو اللہ سے اس چیز کا وعدہ ہے، استغفار کر لے تو اللہ کے فلاں 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 وعدے ہیں۔ صرف استغفار کو آپ لے لیجئے تو اللہ رب العالمین قدم قدم پر وعدے کر رہے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، موسلادھار رحمتوں کی بارش، رزق کی بارش، خیر کی بارش، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال میں برکت، اولاد میں برکت، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کے وعدے، ایسی جگہ سے رزق کا انتظام جہاں سے انسان کا خیال بھی نہیں جا رہا۔ یہ فضائل، یہ صحبتیں، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے، یہ اللہ نے قرآن میں ضابطہ میں یہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کہی، سب قرآن کی آیات کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تقویٰ چاہیے، تمہیں قرار چاہیے، تمہیں سکون چاہیے تو واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اچھوں کی صحبت اختیار کرو، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، قیامت تک کے لیے ضابطہ ہے۔ اور پھر جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی تو پھر نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، درگزر کرنا آسان ہو جائے گا، ظلم نہیں ہو سکے گا، ظلم کرنے کے بعد ہاتھ کانپنے لگیں گے، یہ حکمرانوں سے لے کے نیچے طبقے تک ہر ایک کے لیے قیامت تک کے لیے ضابطہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، اللہ کے احکامات کی محبت، قرآن کی محبت، محبت ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو بڑے سے بڑا کام کرنے والی دیتی ہے۔ آپ دیکھیے لیلا اور مجنوں میں محبت ہوئی، لیلا نے فرمائش کی دودھ کی نہر تو مجنوں جو ہے کدال لے کے دودھ کی نہر کھودنے نکل گیا، لیلا نے گوشت کا ٹکڑا
کاٹ کے بھیجا، مجھے پتہ نہیں میری محبوبہ نے کون سے حصے کا گوشت مانگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع مشہور کر دی گئی، خبر مشہور کر دی گئی۔ ایک صحابیہ گھر سے نکلتی ہیں، ان کے سارے صاحبان ان کے سر سے ہٹتے جاتے ہیں، باپ گیا، بیٹا گیا، شوہر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول میں نے آپ کا دیدار کر لیا، مجھے کوئی مصیبت نہیں لگی۔ یہ عشق رسول ہے۔ انسان کو پیسے کی محبت ہوتی ہے تو اب شدید سردی ہے، 7 بجے اٹھ رہے ہیں، 6 بجے اٹھ رہے ہیں، ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں، آفس کی تیاری کر کے، آفس بعض دفعہ ناشتہ کر کے، بعض دفعہ بغیر ناشتے کے آفس وقت کے وقت پہنچ رہے ہیں، کیونکہ تنخواہ کی محبت ہے، کیونکہ بچوں کی محبت ہے کہ میری جیب میں کچھ ہوگا تو میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا سکوں گا، میں اپنی بیوی کو خوش کر سکوں گا۔ یہ قربانی کے اوپر جو آمادہ کر رہی ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے۔ ماں، شدید سردی ہے، نومولود بچے نے پیشاب کر دیا، بستر سے نکلنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن ماں بچے کی محبت میں اٹھ رہی ہے کہ میرے بچے کو بخار نہ ہو جائے، میرے بچے کو سردی نہ لگ جائے، اس کا بستر تبدیل کر رہی ہے، اس کے کپڑے تبدیل کر رہی ہے، کپڑوں کو دھو رہی کہ دوبارہ ضرورت پڑ گئی تو گیلے کپڑے ہوں گے، دھو کر سکھانے کی کوشش کر رہی ہے، اپنے کپڑے بدل رہی ہے، بعض دفعہ 2 دفعہ ایسا اٹھنا پڑ رہا ہے۔ نیند سے اٹھنا ایک مشقت، سردی سے لحاف سے باہر نکلنا دوسری مشقت، پھر سردی کے اندر پانی میں ہاتھ ڈالنا تیسری مشقت، پھر محنت کر کے کپڑے دھونا چوتھی مشقت، پھر بچے کے کپڑے دھلانا، بچے کو پاک کرنا پانچویں مشقت۔ یہ ساری مشقتیں اس کو آمادہ کر رہی ہے بچے کی محبت کی وجہ سے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہم سب مانگتے ہیں کہ اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ اپنے رسول کی محبت عطا کر دے، اور جب ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی، اللہ کے رسول کی محبت آ جائے گی، اور ہمارے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ سارے کام اللہ بناتا، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، تو ہم اپنے حالات کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگے کہ اے اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دے۔ حالات اللہ بہتر کرے گا، حکمران اللہ لے کے آئے گا، مخلصین اللہ لے کے آئے گا، خیر خواہ اللہ لے کے آئے گا، حالات میں بہتری اللہ لے کے آئے گا، رزق میں فراوانی اللہ لے کے آئے گا، رزق کی تنگی کو اللہ دور کرے گا، غریبی کو اللہ دور کرے گا، فقر و فاقہ کو اللہ دور کرے گا، تندرستی کو اللہ دور کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ایک دفعہ محبت سے کہہ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ اس کلمے کے صدقے میں ہمارے دل میں اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ اس کلمے کے صدقے میں رسول اللہ کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ اس کلمے کے صدقے میں ہمارے بگڑے ہوئے معاملات درست کر دے، اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، اے اللہ تنگدستوں کی تنگدستی کو دور فرما دے، اے اللہ جو کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو دنیا کے اندر بھی خیر خواہی کے ساتھ اور اچھی تربیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور آخرت میں بھی ان کے سرخرو فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے مانگتے رہیے، یہ وقت مانگنے کا ہے، جتنی مشقتیں ہوتی ہیں اس وقت اللہ کی توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر بچہ پریشان ہو تو ماں بچے کا چہرہ دیکھ کے پوچھتی ہے آج تمہارا چہرہ بدلا بدلا لگ رہا ہے، کیا بات ہے، کوئی پریشانی، آفس میں کچھ ہو گیا ہے؟ تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربانی کرنے والا، ہم اللہ کے سامنے کہ اے اللہ ہمارا سب کچھ ہی لٹ چکا ہے، اے اللہ ایک
کریم آقا ہمارے ملک کو تو برباد کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. اے اللہ تو نے یہ ملک عطا کی ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما، تو ہی اس کے تمام معاشی معاملات حل فرما، اس کے قرضوں کو اتار، اس کے اندر خوشحالی لے کے آ، اس کے اندر ترقی لے کے آ، اس کے اندر زرعی ترقی لے کے آ، اس کے اندر مالی ترقی لے کے آ، اس کے اندر ایمانی ترقی لے کے آ. یہاں پر خیر کی اور دعوت کی اور ذکر کی اور اللہ اللہ کی فضا کو گونج دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.